السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام کا آغاز ولیم شیکسپیئر کے ایک بہت ہی خوبصورت جملے سے کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت بالآخر ہر شے کو فتح کر لیتی ہے، ہم بھی اس کے آگے آؤ ہار مان لیتے ہیں۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں ہار اور جیت کے فلسفے کو ایک کوزے میں بند کیا ہے، یہی علم کی میراث ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک علمی اور ادبی شخصیت کو اپنے وینس اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہاب اقتدار قدر صاحب۔ آپ نعت نگار ہیں، شاعر ہیں، کالم نگار ہیں، نثر نگار ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایم اے اردو ادب جامعہ کراچی سے کیا ہے۔ ممبر ہیں آپ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے۔ کئی نیشنل ایوارڈز آپ اپنے نام کر چکے ہیں۔ تو ہم اپنے معزز مہمان جناب شہاب اقتدار قدر صاحب کو وینس اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کرم، آپ کی دعائیں۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آج آپ نے وقت نکالا اردو ادب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں۔ ادب کے حوالے سے تو وقت نکالنا ہی چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں تعارف میں بتایا کہ آپ نعت نگار ہیں، نعت گو شاعر ہیں آپ، تو یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ عمومی طور پہ شعراء کرام موضوعات کو جو چنتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور غزلیات کی طرف ہی جاتے ہیں، تو نعت گوئی کی جانب آپ کا رجحان کس وقت گیا؟ اصل میں ہوا یہ کہ میں نے جب ماسٹرز کر لیا اور میں نے سربراہی ان کی مجھے رہی میرے استاد محترم پروفیسر سار انصاری صاحب کی، جی، تو وہ ایک میرے والد گرامی پاکستان کے نامور غزل گو شاعر اقتدار قدر تھے۔ ٹھیک، تو اتفاقات ایسے رہے کہ میں نے نثر لکھنا شروع کی۔ ٹھیک ہے، پڑھتے تھے، سنتے تھے، صحیح۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں غزل لکھ کے کہتا تھا پاپا دوست نے دیے، کہنا اس کے دوست کو سمجھا دینا کہ آئندہ غزل نہ لکھے، ہم دیا نعت کی طرف آ جائے۔ اچھا، اب اللہ کا کرم ایسا ہوا نثار صاحبہ کہ آمد ہونا شروع ہو گئے، ثنا گوئی میرے ساتھ معاملات ایسے ہوئے، اور مطلب بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ اب غزل پڑھنا تو بہت دور کی بات، سن لیتا ہوں بس۔ تو غزل اس طرح آمد شروع ہو گئی، اور اللہ نے بڑا اس میں ثنا گوئی میں مجھے یہ معاملات میرے ہو گئے کہ بہت عزت اور بڑی عظمت ملی مجھے۔ ظاہر سی بات ہے، نعت گوئی کوئی عام بات تو نہیں ہے، بے شک، اور اس میں جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ آپ جب قلم کے ذریعے کرتاس کی نظر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک خوبصورت خیال کی طرح سامنے آتا ہے۔ اچھا شہاب صاحب، مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ بچپن میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ادبی ماحول آپ کو ملتا ہے، اور اسی طرح سے بچپن پروان چڑھتا ہے کہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ گھر میں بھی کتابوں کا شغف ہے، دلچسپی ہے، تو کچھ اسی طرح کا ماحول آپ کو بھی ملا ہے؟ جی بالکل ملا۔ میرے والد گرامی جیسا کہ میں نے عرض کیا، اقتدار قدر ایک بین الاقوامی سطح کے غزل کو شاعر تھے، اور انہوں نے ایک بزم بنائی ادبی جس کا نام رکھا گیا ہم سخن۔ اچھا، ہم سخن انٹرنیشنل سے کراچی میں باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس سے قبل وہ بہت ایکٹیویٹیز ان کی، بہت سوشل، میرے خیال میں اس نام کا ایک جریدہ بھی نکلتا تھا ہم سخن کے نام سے۔ ہو جی، تو اس میں یہ ہوا کہ اقتدار قدر صاحب نے جشن جوش کرایا، بابا اردو یہ جشن اردو کرایا، اور محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ اور مختلف شخصیات کے ساتھ، ادبی شخصیات، اور ماشاءاللہ بہت اچھے انہوں نے پروگرامز کرائے۔ تو اب پھر انہوں نے جب یہ ہم سخن کی بنیاد رکھی، بیسیکلی انہوں نے رکھی تھی، تو ان کا وصال ہوئے تقریباً 29 ایئرز ہو گئے والد صاحب کا۔ تو انہوں نے یہ کہ ایک دن سن کے کہا کہ بیٹا بہتر یہ کہ ثنا گوئی کی طرف آ جاؤ، اگر ہوتا ہے، اور نثر تو آپ لکھ ہی رہے ہیں۔ تو یہ پھر ہم سخن کی ہماری جو تنظیم بنی، اس ریفرنس سے میں نے پہلے تو سننا شروع کیا۔ تمام نامور شعراء کرام ہمارے نعمت قدے پہ آتے تھے اور سناتے تھے، اور تعارف بھی ہوتا رہتا تھا۔ تو خیر اس طرح میری بنیاد پڑ گئی ثنا گوئی کی نثر کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی رہی، اور اللہ نے بڑا کرم کیا۔ اب آپ تو اس بات کو سمجھتی ہیں، لازمات ہے، اینکر پرسن بھی، ادب سے بھی آپ کا کافی علم رکھتی ہیں، کہ اگر میں غزل لکھ رہا ہوتا اس وقت تو کہتے دیکھو اقتدار قدر کی غزل ہے۔ اقتدار قدر نے مطلب لکھی حمد و نعت، لیکن اس طرح نہیں تھا، میرے مکمل حمد و نعت ہے، مکمل حمد و نعت۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بہت اچھے معاملات ہیں، بہت اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے مجھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی نظمات کی اور
جو بھی آپ ثنا گوئی کر رہے ہیں، غزلیات کہہ رہے ہیں، تو اس کی ترتیب کو آپ نے درست کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑے جو شعراء کرام گزرے ان کے کلام پڑھنا شروع کر دیں. سننے سے بھی زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ترتیب بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلام پڑھیں ان کا. تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اپنی جو شاعری کی ترتیب ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بڑے بڑے شعراء کرام کا کلام سننا اور پڑھنا پسند کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اصل میں سچائی میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، سچ بولنے میں. حضرت اعلیٰ حضرت سے لے کر حضرت بہزاد لکھنوی تک، پھر ان کے پوتے جو آئے، عزم بہزاد بھائی میرے بڑے اچھے سینئر تھے مجھ سے، لیکن میرے بڑے اچھے مطلب دوست تھے اور بہت ہی مخلص انسان تھے. عزم بھائی بڑی جلدی چلے گئے، دار فانی سے عالم جاویدانی کو کوچ کر گئے. تو عزم بھائی سے بھی مستفید ہوا، لیکن سار انصاری صاحب، سلیم کوثر صاحب کا، ان کا بڑا کنٹریبیوشن سب سے بڑا سار انصاری صاحب کا ہے. جب میں کلام لکھتا تھا تو فون پہ سناتا تھا یا آرٹس کانفرنس، تو وہ مجھے کہتے تھے انکل کہا کرو، میں آپ کے والد کا دوست ہوں. اچھا، مجھ سے بہت سینئر تھے. صحیح. تو ان لوگوں سے میں نے وہ لی، تو بڑا کنٹریبیوشن مطلب ان لوگوں کا ہے. اور مطلب شاداب احسانی بھائی جو اردو کے چیئرمین کراچی یونیورسٹی میں تھے، میں نے کئی دفعہ ان سے بلکہ یہ کہا تو کہنا ہے شاہ یار مت دکھایا کرو. میں نے کہا نہیں شاداب بھائی دیکھ لیں نظر. تو وہ بھی یہ کرتے تھے. تو یہ معاملات اس طرح رہے، کئی لوگوں سے میرے ماشاءاللہ بہت اچھے. ابھی سلیم کوثر صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک شعر مجھے بڑا اچھا ان کا جب میں کالج کے زمانے میں پڑھتی تھی کہ تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے، جی تم تو رستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لیے. سلیم کوثر اس دور کے عظیم ترین شاعر ہیں. لوگ ان کو وہ اب تو بہت لازمات ہے، بیمار ہیں آج کل، علیل ہیں، لیکن سلیم کوثر کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے. جب ان کا پہلا مجموعہ کلام آیا نا خالی ہاتھوں میں عرض و سمان، تو اس میں 3 نام لکھے تھے انہوں نے، صحیح، عبید اللہ علیم اور بشکریہ انور مقصود اور اقتدار قدر کا. کیا بات تو انہوں نے ان کے کئی مطلب کاپیز مجھے بھی دی کہ بیٹا تمہیں بہت شغف ہے. اور جب بھی وہ ہمارے پروگرامز میں آتے تھے کہ نا بھائی شاہ میاں توجہ دیجیے گا اب آپ، جیسے میں خیال ہوں تو یہ تو بات کی غزلیں، شروع کی جو غزلیں تھیں مجھے مطلب ازبر ہیں ان کی غزلیں اس وقت، کیونکہ میں ثنا گوئی کر رہا تھا کسی عمر نہیں کہ جیسے سلیم کوثر صاحب ہیں، عبید اللہ علیم صاحب ہیں، اور سب یہ میرے تقریباً سبھی ہمارے صحبت آپ نے اختیار کی ہے. ہاں، تو یہ اس سے مجھے بڑا ماحول سے، بڑا ہم سخن سے، والد صاحب کے یہ تقاریب منعقد کرنے سے، ادبی سماجی، اور وہ بہت اچھے مطلب پروگرامز ہوتے تھے. سیپ کے اب ایڈیٹر تھے اس وقت، وہ اپنا نسیم دورانی صاحب، وہ ایک کالم لکھا کرتے تھے جنگ میں، تو وہ اس پروگرام کے بارے میں پوری اپنی وہ رائے دیتے تھے، پوری اس کو مختصر جامع احاطہ کرتے تھے. اچھا شہاب صاحب، یہ ابھی آپ نے بات کی بڑے بڑے نامور شعراء کرام کی کہ ان کی صحبت میں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملا، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جو ابھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. تو میں تو دیکھتی ہوں ایک بڑی زبردست اسٹریم لائن لوگوں کی، منجھے ہوئے لوگ، اور اردو تو ایسے جیسے اردو ان کے گھر کی باندھی ہو، اور بڑا اردو میں نکھار پیدا کرنے کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچتے تھے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ سکیں. لیکن اس وقت میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ شاید شیوا ہو گیا ہے کہ نہ تنقید نگاری اس طرح سے ہے، نہ وہ معیار شاید سامنے آ رہا ہے. تو مجھے ایسا کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ جو ایک اتنا بہترین اردو کی لڑی ہمارے پاس پچھلے دنوں گزری ہے، وہ آنے والے دور میں ہمیں وہ آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، مجھے محسوس نہیں ہو رہی. دیکھیں اس دور کے جو عصر حاضر کے جو سب سے بڑے میرے خیال میں تنقید نگار ہیں، سار انصاری صاحب ہیں، اور دیگر ادیب اور دانشور موجود ہیں، اور لوگ مستفید بھی ہو رہے ہیں ان سے. اور بہت آنے والے دور کی میں بات کر رہی ہوں. آنے والے دور میں یہ آپ نے کچھ آبزرویشن مشاہدہ آپ کا اچھا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن کم ہے. لیکن ابھی بھی جو نیا ایک جنریشن نئی جو آ رہی ہے نا، وہ غزل اچھی کہہ رہی ہے. حالانکہ میں غزل کا خود آپ سے میں نے ذکر کیا، میں نعت نگار ہوں، لیکن میں اکثر لوگوں کو سنتا ہوں پاکستان میں اور پڑوسی ممالک میں بھی اچھے شعراء بھی آ رہے ہیں، اور مطلب ادیب تنقید نگار بھی آ رہے ہیں اچھے، اور مستقبل میں اچھی امید ہے. دیکھیں ادب اور فروغ ادب یا فروغ نعت میں بہت اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں. بعض تو ایسے ہیں جو منظر پہ نہیں، پس منظر میں. میں بھی خالی پروگرامز اٹینڈ کرتا ہوں، چونکہ آپ نے کہا تو میں آ گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ ہیں، اچھے لکھنے والے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو قاری ہے آپ کا وہ شعور رکھتا ہے نہیں، سمجھتا ہے نہیں، تو آپ آگے مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں بھی، اور سننے والا اگر اچھا ہے اور وہ با علم ہے، باشعور ہے،
تو آپ کو سنانے میں بھی مزہ آئے گا. صحیح. تو کتنے ایسے مشاعرے ہیں کہ جہاں آپ نے ثنا گوئی کی ہے اور نعتیہ شاعری آپ نے بیان کی ہے؟ چونکہ میرے خیال میں کہ یہ جو شاعری کی طرف جو آپ کا رجحان ہے نا، یہ صرف تہوار کی حیثیت سے، مخصوص مواقعوں کی حیثیت سے ہی رہ گیا ہے. ہاں بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، سوال بھی اچھا ہے آپ کا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں جس پروگرام کی میں نے شروع میں ایک چینل پہ جو شاعری پہ ہی شروع ہوا تھا، اور جس کو بہت اچھے ہمارے وہ کر رہے تھے، سینئر وہ تھے، ہوسٹ کر رہے تھے دوست. ہاں ہوسٹ کر رہے، اور ہوسٹنگ بھی ان کی ہماری بہت سینئر، ہم سے تو سینئر شاعرہ ہوں گی شاید، سار صاحب کی صاحبزادی. تو پہلا پروگرام میں نے اس چینل پہ کیا، لیکن انہوں نے ان سے شرط رکھی کہ آپ غزل کا نہیں کریں گے کیونکہ 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. آپ یہ ربیع الاول میں آپ کر لیں یا رمضان میں کر لیں، آپ 3 پروگرام ویکلی کرتے ہیں نا، تو آپ یہ حمد و نعت کے کریں. تو اس میں سار صاحب بھی آئے، میں بھی آیا اور دیگر. تو نعت گو شعرا کو آپ بلائیے، اور جب بھی کوئی مشاعرے کا مجھے انویٹیشن آتا ہے، دعوت نامہ ملتا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ شافق راغب آپ حمد یا نعت یہ پیش کریں گے، اور سب سے پہلے میں پڑھ لیتا ہوں. بڑی بات. مجھے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے کوئی یہ نہیں کہ میں چھوٹا بڑا ہو گیا. سچی بات ہے کہ دیکھیں مجھے سرکار کا اور اللہ تعالیٰ کا کہ اب ایک آمد ہوئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ پروردگار عالم ہیں. بالکل آپ پروردگار عالم ہیں، ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، عرش پر جب دعا پہنچتی ہے فیصلے قسمتیں بدلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور سرکار کی نعت، کہ نعت کیا ہے آپ کی تعریف ہے، نعت کیا ہے آپ کی تعریف ہے، رب ہے تنہا اور یکتا آپ ہیں. تو حمد و نعت میں یہ ہے، جیسے فرض و سنت ہے، تو لوگ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ نعت میں کیا ذکر کروں کہ غلو سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہے، سرکار دو عالم سرکار دو. بالکل کیا کہنے، اور ان کی نسبت ہے، بالکل کہ ان کی نسبت سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں. ان کی نسبت کے بغیر ان کے وہ ذریعہ ہیں، وہ سبب ہیں، وہ وسیلہ ہیں ہمارا سرکار دو عالم. اور بس یہ ہے. اب چونکہ میرا تعلق، یہ بھی بتا دوں آپ کو، اقتدار قدر اور میرے والدین کا تعلق دونوں کا بدایوں شریف تھا. بدایوں آپ کو پتہ ہے بالکل بالکل اولیاء کرام کی سرزمین ہے. بالکل حضرت نظام الدین اولیاء سے لے کر حضرت امیر خسرو تک اور دیگر، اور ابھی بھی بڑی اچھی شاعری ہو رہی ہے وہاں. تو وہ وہیں کا رنگ آپ کی شاعری میں بھی میری شاعری میں تو بس مجھے، میں نے نساء احمد صاحبہ آپ سے آپ کے گوش گزار یہ بات کی کہ اللہ نے بڑا کرم کیا سرکار دو عالم کے صدقے میں کہ مجھے ثنا گوئی عطا کی. کیونکہ مجھ پہ وہ لگ جاتی نا کہ بھائی اقتدار قدر کے بیٹے ان کے لیے غزل کیا مسئلہ ہے. تو یہ والد صاحب اکثر لوگوں کو لکھ کر بھی دیتے تھے غزلیں، لیکن میں نے کبھی غزل سن لیتا تھا، میں نے پڑھتا نہیں. کیا کہنے شاہب صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو شاہب صاحب، ہماری گفتگو جاری تھی ثنا گوئی کے حوالے سے، اور آپ بتا رہے تھے کہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہے آپ کے اوپر کہ والد صاحب آپ کے غزل گو شاعر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نعتیہ شاعری کی جانب آپ کا رجحان ہو گیا. اچھا، کچھ میں سننا چاہوں گی آپ سے نعت کے حوالے سے کچھ اشعار، کچھ ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے. میں پہلے آپ کو 2 اشعار کے ساتھ حمد، پھر کچھ جب آپ فرمائش کریں گی. ثنا کیا عطا کی اللہ، قسمت بدل گئی ہے. ثنا کیا عطا کی اللہ، قسمت بدل گئی ہے. پر نور گھر ہے میرا، قسمت بدل گئی ہے. مجھے بچپنے سے بخشی ثنا گوئی میرے مالک، مجھے بچپنے سے بخشی ثنا گوئی میرے مالک. صدا اوج ہی دکھایا، قسمت بدل گئی ہے. ایک حمد ہے میری، وہ میں بالکل ارشاد آپ کے اور قارئین کے سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا. سماعت فرمائیں. نہیں مانگتا کسی سے، حمد باری تعالیٰ ہے، نہیں مانگتا کسی سے وہ جو مانگتا ہے رب سے. نہیں مانگتا کسی سے وہ جو مانگتا ہے رب سے. ہے صلہ دعا عبادت ملے گا اسی سبب سے. کیا کہنے، ہے صلہ دعا عبادت ملے گا اسی سبب سے. یہ زمین و آسماں کیا تو نے بخشے سارے عالم، یہ زمین و آسماں کیا تو نے بخشے سارے عالم. نہیں لفظ ہیں بیاں کو کیا ادا کروں میں لب سے. کیا کہنے، نہیں لفظ ہیں بیاں کو کیا ادا کروں میں لب سے. یہ مجال میری اللہ نہ دے لفظ گر ثنا کو. یہ مجال میری اللہ نہ دے لفظ گر ثنا کو. کرے رقم ذہن میں تو لکھے پھر قلم ادب سے. کیا کہنے، کرے رقم ذہن میں تو
لکھے پھر قلم ادب سے. اور ثنا نساء صاحبہ مناظرہ کیجیے گا. جی جی. کیا بشر شجر حجر ہیں کریں تجھ کو سبھی سجدہ. کیا بشر شجر حجر ہیں کریں تجھ کو سبھی سجدہ. تو خدائے لم یزل ہے بنا سب تیرے سبب سے. تو خدائے لم یزل ہے بنا سب تیرے سبب سے. تو نے بخشی رب العزت ثنا گوئی سے یہ شہرت. تو نے بخشی رب العزت ثنا گوئی سے یہ شہرت. یہ شرف میرا نسب ہے اور خاک ہے عرب سے. تو نے بخشی رب العزت ثنا گوئی سے یہ شہرت. یہ شرف میرا نسب ہے اور خاک ہے عرب سے. یہ شعر دیکھیے گا نساء صاحبہ, خاص طور پر غور کیجیے گا. ارشاد ارشاد. شہ رگ سے مجھ کو بخشا کیا مالا مال تو نے. واہ. شہ رگ سے مجھ کو بخشا کیا مالا مال تو نے. میری ماں کی ہیں دعائیں سرکار کے سبب سے. کیا کہنے. شہ رگ سے مجھ کو بخشا, شہ رگ سے مجھ کو بخشا کیا مالا مال تو نے. میری ماں کی ہیں دعائیں سرکار کے سبب سے. میری ماں کی ہیں دعائیں سرکار کے سبب سے. اور مختصر سماعت پر کیجیے گا. یہ شہاب کی دعا ہے بسی اس میں التجا ہے. یہ شہاب کی دعا ہے بسی اس میں التجا ہے کہ بلا لے پھر حرم میں. یہ تڑپ رہا ہے کب سے. جب مجھے پہلا عمرہ ملا اس کے آتے ہی یہ حمد کی آمد ہو گئی. تو بس سرکار کا صدقہ ہے, پروردگار کا کرم ہے. واہ سبحان اللہ. شہاب صاحب کیا زبردست آپ نے حمد و نعت میں ثنا گوئی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا تو جو خوبی ہے نا, جو وصف ہے, وہ کسی کو ہی اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے. اور آپ ان چند چنیدہ لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. اصل میں بات یہ ہے نساء صاحبہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ مجھے لوگوں نے زیادہ کہا کہ شہاب اقتدار. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی چنتے ہیں, سرکار دو عالم کا معاملہ ہے. بالکل. اگر آپ نعت لکھ رہے ہیں تو سرکار ہی لکھواتے ہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ آپ لکھتے ہیں, میں نے کہا میں لکھتا نہیں ہوں, مجھ سے لکھواتے ہیں. تو اب اصل بات یہ ہے, آپ سمجھ ہی رہی ہوں یقیناً, آپ کا بھی بات اچھا میں نے دیکھا شعور رکھتی ہیں. جی اچھا. شہاب صاحب آپ کو کئی نیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. جی ماشاءاللہ. تو مجھے تھوڑا سا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ کن ایوارڈ سے آپ نوازے. کئی ایوارڈز مجھے پاکستان کی کئی ایسوسیشن نے پیش کیے, وہ مل گئے مجھے, میں لیتا رہا, کوئی بات نہیں. پھر اس کے ساتھ معاملات ایسے ہوئے کہ میں نے, کیونکہ اب شرط میری یہی ہوتی ہے کہ بھائی ثنا گوئی کہ میں شروع میں کمپیئرنگ بھی کر رہا تھا. اب وقت کا ایشو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کمپیئرنگ بہت ٹائم دینا پڑتا ہے. پرائیویٹ پروگرامس میں بھی اور چینلز پہ بھی میں کر رہا تھا. پھر اب چینلز پہ بہت پروگرامس میں نے کیے ہیں, ایز اے گیسٹ بھی آ رہا ہوں, اور ماشاءاللہ کافی کیے ہیں. تو وہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ تو عموماً پروگرام نعت پہ ہی ہوتا ہے میرا, رمضان المبارک میں, ربیع الاول میں, مختلف اس میں, اور مختلف لوگوں نے, مختلف تنظیموں نے, نام تو سب کے یاد نہیں ہے مجھے, ایوارڈس, نیشنل ایوارڈس. صحیح. آج آرٹس کونسل آف پاکستان کے بھی آپ بڑے ایکٹیو ممبر ہیں. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو وہاں پہ ادبی حوالے سے جتنی بھی تقاریب ہوتی ہیں یا اردو ادب کے فروغ کے لیے جو کام ہوتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کافی ہے یا مزید اس میں کوئی نہیں؟ اچھا کر رہے ہیں وہاں پہ. صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, اور کافی ماشاءاللہ میں تو حیران ہوں کہ خود کوئی شاعر نہ ہو اور اچھے شعر سنے اور سنائے. بہت بڑی بات ہے. جیسے کہ میں نے کسی کے لیے کہا کہ مجھے غالب کا شعر, میں نے ان کے لیے نظر کیا کہ غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو, پیتا ہوں دھوکے خسرو شیریں سخن کے پاؤں. تو آرٹس کونسل میں بہت کام ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ. اور فزیکلی بھی میں نے دیکھا ادب کے حوالے سے, فروغ ادب کے حوالے سے بہترین کام ہو رہا ہے. 14-15-16 سالوں میں بہت کام کیا گیا ہے آرٹس کونسل میں, اور میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے ہر سال. بالکل. ابھی ہوئی تھی تو آپ نے شرکت کی اس میں؟ نہیں, میں اصل میں لاسٹ ایئر کووڈ میں چلا گیا تھا, میں ہاسپٹلائز تھا. اور اس سال میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, تھوڑا سا آؤٹ آف سٹی تھا, تو میں نہیں کر سکا, لیکن میں کرتا ہوں پروگرام. کرتے ہیں آپ پروگرامس. ٹھیک ہے. اچھا, میرا تو جانے کا اتفاق ہوا, تو کئی پروگرامس میں نے اٹینڈ کیے, تو بڑی خوشی ہوئی, دل کو تقویت ملی دیکھ کر کہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے. اچھا, کہا جاتا ہے شہاب صاحب کہ اردو ادب کی محبت ختم ہو رہی ہے اور اردو سے دوری اختیار کر رہے ہیں, لیکن جب اردو کانفرنس میں 4 روزہ وہاں گئی تو اتنا رش تھا کہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی. بالکل, آپ بجا فرما رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ کمی نہیں ہوئی, جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی شاید یہ بات کہی تھی مجھ سے شیئر کی.
ادب کے لکھنے والے اور ادب کے سننے والے کمی نہیں ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. فروغ ادب میں بڑے اچھے معاملات ہیں. آپ دیکھ لیں نا، کسی بھی ادیب کو اٹھا لیں، اور نئی شاعری میں ایک جدیدیت آ گئی ہے. قدیم اور جدید کا ایک مرصع اور ایک بہترین آپ کو وہ مل رہا ہے. بہترین مزین کر کے غزلیات پیش کی جا رہی ہیں، اور نوجوان نسل بھی اچھی لکھ رہی ہے، بہت اچھی لکھ رہی ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو شعور رکھتے ہیں. نئی جنریشن کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ تو بھائی فلاں کمپیوٹر اس میں الجھ کے رہ گیا. ایسا نہیں ہے. نئے بچے بھی اچھا لکھ رہے ہیں، اور جو اچھا لکھ رہے ہیں اور قارئین کو میں نے دیکھا ہے باشعور ہیں، سمجھنے والے ہیں. تو آپ کو مزہ جب ہی آئے گا سنانے کا کہ آپ کو پتہ ہے سامنے سننے والا جو ہے نا بہت اچھا مزاج رکھتا ہے. بالکل. اب میں اکثر و بیشتر اپنے پروگرام میں سوال کرتی ہوں کہ ایک اچھا شاعر ایک اچھے سامع کے بغیر نامکمل ہے. ہم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی کل ہی پرسوں ایک پروگرام تھا میرا، تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی. تو میں نے جب ان کو سب کو پتہ ہے کہ غزل کا پروگرام ہو رہا ہے، ہم تو نعت، تو وہی کہہ رہے ہیں شاہ بھائی آپ کو یہ پڑھنا ہے. میں نے کہا ہاں. تو وہ بہت اچھے قارئین، مختصر تھے لیکن بہت اچھے. تو آپ کو خوشی اسی سے ہوتی ہے. بالکل. تو یہ تبصرہ بعد میں کیا گیا کہ غزل اور حمد اور نعت پہ جو پیش کی گئی بہت اچھی. بات ایک دو شعرات نے تو کمال کی شاعری کی. میں تو حیران رہ گیا. مطلب کہ اچھا، اصل میں شاعری میں جب تک حقیقت نہ ہو اور فلسفہ نہ ہو وہ شاعری نہیں ہے. لیکن آپ غالب کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خود سب شیروں سکن کے پاؤں. میر صاحب فرماتے ہیں کہ کیسا چمن کے ہم سے اسیروں کو منائے، چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا. ہر شاعر نے رقم کر دی ایک تاریخ، وہ اب تک چل رہی ہے. انور شعور صاحب کو دیکھیں، سہل ممتنع میں کیا شاعری کرتے ہیں. صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں، میں خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. سلیم کوثر صاحب کا ایک ایک شعر امر ہے. اب صابر ظفر کا اسپانی میں اگر قید کیا جا سکتا این ممکن تھا وہ شخص کو اپنا سکتا. ہر شاعر نے بہت اچھی شاعری کی ہے. عصر جدید کے جتنے شعراء کرام ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ان کو پسند کرتا ہوں. میرے گھر تقریباً تمام شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں کہ والد صاحب بلاتے تھے، تو اس وجہ سے وہ آتے تھے ہم سخن کے حوالے سے. کیا کہنا. اچھا، نثر نگاری کی جانب بھی کبھی آپ نے قدم بڑھائے؟ جی، نثر میں میرے آرٹیکل سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا لکھتا ہوں. جی. میرے آرٹیکلز کے جو عنوانات ہیں وہ اس طرح کے ہیں، آپ حیران ہوں گی. جیسے موبائل سے موبائل تک. اچھا. خونی یا فونی رشتہ. آپ دیکھیں نا، خونی رشتے تو کم ہو گئے، فونی رشتہ بڑھ گیا. کیا بات ہے. ہیلو، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت. عقل سے پیدل ہونے سے بچیے. واہ. اور میرے 40 پپا. اچھا. اب میرے 40 پپا کیسے ہو گئے؟ تو تھوڑا سا اس طرح کوشش کی فقائی تب آزمائی کی فقائی ادب پہ. تو آرٹیکل میرے بہت ہوئے ہیں، کافی ہو گئے. اور پہلے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی، بہت ہوئے، کافی ہو گئے. اور جب یہ ہو گئے تو میں نے کہا سر پہ ٹوپی کیوں لیں. تو لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی مجھ سے کہ بھائی یہ کیا لکھ رہا ہو. میں نے کہا بھائی جو دل میں دماغ میں آتا ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی تو ہم اردو ادب میں ہی ہم نے کیا ہے. تو نثر ہماری وہ شناخت ہے، اور ادب اور ثنا گوئی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے. اور یہ واقعی میں حقیقت ہے، ثنا گوئی کرنا ایسے یہ جیسے پل صراط پہ گزرنے کے مترادف ہے، اور یہ عطا ہوتی ہے مکمل. اس میں جب آپ کی ہماری آمد ہوتی ہے نا، حقیقتاً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. شاہب صاحب میں کچھ اور سننا چاہوں گی آپ کا کلام، تو کچھ ارشاد ہو جائے، سماعتوں کی نظر ہو جائے. ایک کلام جو آمد ہوئی ہے، میں نے بتایا نا عطا ہوتی ہے. نعت رسول مقبول پیش کر رہا ہوں. مرحبا نعت لکھی دل نے کہا میر اقسم، مرحبا نعت لکھی دل نے کہا میر اقسم، آپ کی بات لکھی دل نے کہا میر اقسم، دل نے کہا میر اقسم. آپ کے گیسو اڑے چلنا صبا نے سیکھا، آپ کے گیسو اڑے چلنا صبا نے سیکھا. آپ کی ذات لکھی دل نے کہا میر اقسم، آپ کی ذات لکھی دل نے کہا میر اقسم. ہے شہنشاہ دو عالم مگر امی ہے لقب. صحیح ہے شہنشاہ دو عالم مگر امی ہے لقب. علم خیرات لکھی دل نے کہا میر اقسم، علم خیرات لکھی دل نے کہا میر اقسم. اور دیکھیے گا، میرا ایک خواب تھا تعبیر عطا کر دی حضور، میرا ایک خواب تھا تعبیر عطا کر دی حضور. روزے پہ نعت لکھی دل نے کہا میر اقسم، روزے پہ نعت لکھی دل نے کہا میر اقسم. آپ کے در پر
عنایات کا دیکھا جو ہجوم، یہ مطلب وہ سچائی ہے جو بیان نہیں ہو سکتی لیکن الفاظ میں کوشش کی گئی ہے. آپ کے در پہ عنایات کا دیکھا جو ہجوم، میں نے برسات لکھی دل نے کہا می رقصم، میں نے برسات لکھی دل نے کہا می رقصم، نعت گوئی ہے شہاب ایک عجب عالم رقص، نعت گوئی ہے شہاب ایک عجب عالم رقص، جب نئی نعت لکھی دل نے کہا می رقصم، جب نئی نعت لکھی دل نے کہا می رقصم. کیا کہنے شہاب صاحب، کیا کہنے ہیں. بالکل. اچھا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کا قلم نے آپ کے مزاج کو پکڑا ہوا ہے. اچھا قلم کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے جتنے بھی شعراء کرام ہیں ان سب کے قلم کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے. تو اس کے سے ہٹ کے آپ جب نثر نگاری کی طرف جاتے ہیں، میں نے ابھی آپ کے عنوانات سنے جو آپ نے بتایا کس طریقے سے، تو وہ کیا معاشرے میں ہونے والی تمام پیچیدگیاں مسائل کو دیکھتے ہوئے آپ اس طرف نثر نگاری کی طرف قلم اٹھانے میں مجبور ہوئے؟ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس حوالے سے لکھتے ہیں. اور مطلب یہ کہ عصر حاضر میں جو بھی ہے تو اس حوالے سے ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو ہم پہلو فقائی ادب کا ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو دل کو بھاتی بھی ہے. مجھے سر انصاری صاحب کا ایک دن میں بیٹھا ہوا تو گیا تو وہاں آرٹس کا پروگرام ہو رہا تھا، تو کہنا بھائی اس دفعہ کیا لکھ دیا؟ کیا میاں میں نے کیا ہوا؟ کہنا آنسو نکل آئے. ان کا یہ کہہ دینا میرے لیے ایک بڑا ایوارڈ ہے. کیا کہنے، اب وہ تو کہنا فونی اور خونی یا خونی رشتہ جو لکھا ہے آپ نے، کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ وہ پاکستان ایک اچھا میگزین اس میں وہ شائع ہوا تھا. اسی طرح کے میرے مضامین جو ہے آرٹیکل آتے رہتے ہیں فقائی ادب پہ، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی ایک اندر کا لاوا نکلتا ہے. اور یہ تو سرکار کا صدقہ ہے جو کچھ میں لکھ رہا ہوں، حمد و نعت آتا ہے. اچھا ویسے یہ بات آپ نے جو بھی عنوان ہم سے شیئر کیا یہ بالکل درست ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہ تو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ موجود نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. ٹیکنالوجی نے جگہ لے لی ہے. اچھا ہم شہاب صاحب یہ معاشرے میں ہونے والی جو مثبت تبدیلیاں ہیں ہم اس کو اتنے منفی انداز میں کیوں لیتے ہیں؟ اصل میں سچی بات یہ سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن انسان کو کشادہ دل اور کشادہ دماغ ہونا، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے. یہ حقیقت ہے. بالکل سب نہیں ہوتے، لیکن آپ شعراء کرام کو دیکھیں گے، ادیب اور دانشور جتنے آپ کو ملیں گے بڑے کشادہ دل کشادہ دماغ ملیں گے. آپ شعراء کرام میں کسی کا بھی آپ نام لے لیں وہ ایسے نہیں ملیں گے آپ کو، بہت ہی محدود ذہنیت کے لوگ نہیں ملیں گے. شہاب صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو شہاب صاحب نعت گوئی کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری تھی اور کیا زبردست آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ کا کچھ مزید کلام ہماری سماعتوں کی نظر ہو جائے. ایک ایسا کلام پہلے پیش کرتا ہوں جو مجھے جس نے میں سمجھتا ہوں بڑی شہرت ملی، اور اس کلام کے حوالے سے لوگوں نے ردیف قافیہ استعمال کر کے بہت کہا گیا ہے. ارشاد. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، عالمی اردو مرکز جدہ نے سعودی عرب میں مجھے انوائٹ کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں نعت پات کا اتنا وہ نہیں ہوتا، تو وہاں ذرا ایشو ہوتا ہے، تو ہم سن لیتے ہیں، لیکن وہاں میں نے پیش کی. اچھا. تو اس تناظر میں یہ کلام ہوا ہے، بہت اس نے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے. دور سرکار میں ہوا ہوتا، دور سرکار میں ہوا ہوتا، میں بھی نالین چومتا ہوتا. دور سرکار میں ہوا ہوتا، میں بھی نالین چومتا ہوتا. رب کے محبوب چل رہے ہوتے، رب کے محبوب چل رہے ہوتے، ذرے پلکوں سے چن رہا ہوتا. رب کے محبوب چل رہے ہوتے، ذرے پلکوں سے چن رہا ہوتا. اور جب پڑھاتے نماز میرے حضور، مقتدی ہوتا میں صدا ہوتا. جب پڑھاتے نماز میرے حضور، مقتدی ہوتا میں صدا ہوتا. مقتدی ہوتا میں صدا ہوتا. جاتے سرکار جب شب معراج، جاتے سرکار جب شب معراج، ام ہانی سے سن رہا ہوتا. جاتے سرکار جب شب معراج، ام ہانی سے سن رہا ہوتا. ام ہانی سے سن رہا، نعت پڑھتا میں اور سنتے حضور. کیا کہنے. نعت پڑھتا میں اور سنتے حضور، کاش حسان کی دعا ہوتا. کیا نعت پڑھتا میں اور سنتے حضور، کاش حسان کی دعا ہوتا. اور میری آنکھوں کے سامنے آقا
چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہوتا، میری آنکھوں کے سامنے آقا چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہوتا، یہ شہاب آپ کا غلام و گدا، یہ شہاب آپ کا غلام و گدا آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا، کیا کہنے آپ کا کلام سننے کے بعد میرے واقعی رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور آپ نے کیا اس وقت کی کہ جب سرکار کے دور میں موجود ہوتے تو وہ تمام دیکھیں نا کیا کیفیت ہوتی، کیا کیفیت ہوتی. میں سننے کے بعد جب آپ نے تو محسوس کی اور اس کے بعد قلم بند کی کچھ اور، میں مزید آپ سے کچھ کلام سننا چاہوں گی. جی بالکل بالکل، میں اور کلام بھی پیش کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ وہ یہ کلام میں نے پیش کیا، وجہ عالم ہی ذات تاب کی ہے، وجہ عالم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا تخلیق نہ کرتا. بالکل بے شک. وجہ عالم ہی ذات آپ کی ہے، رب سے کی بات آپ کی ہے، وجہ عالم ہی ذات آپ کی ہے، رب سے کی بات آپ کی ہے، سیرت پاک آپ کی قرآن، سیرت پاک آپ کی قرآن، حرف با حرف بات آپ کی ہے، سیرت پاک آپ کی قرآن، حرف با حرف بات آپ کی ہے. اور حسن یوسف ہے ابتدا جس کی، حسن یوسف ہے ابتدا جس کی، حسن کی بات ذات آپ کی ہے، حسن کی بات ذات آپ کی ہے. اور سب درود و سلام آقا پر، سب درود و سلام آقا پر، رب کی محبوب ذات آپ کی ہے. اور خوش نصیبی ہے، نساء صاحبہ غور کیجیے گا، خوش نصیبی ہے ایک ثنا گو ہوں، خوش نصیبی ہے ایک ثنا گو ہوں، میری شہرت یہ نعت آپ کی ہے. خوش نصیبی ہے ایک ثنا گو ہوں، میری شہرت یہ نعت آپ کی ہے. تیری نعتیں سند بنیں گی شہاب، نعت کیا بات ذات آپ کی ہے. کیا کہنے، بہت با کمال شاعری آپ کی، بہت با کمال ثنا گوئی. اتنے پختگی سے آپ نے جس طریقے سے اشعار کی صورت میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. شہاب صاحب میں پوچھنا ہی چاہوں گی آخر میں کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہونے کی جانب جا رہا ہے، کہ جو نئے لکھنے والے جتنے بھی ہمارے نوجوان نسل کے نمائندہ شعراء کرام ابھی اس وقت سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ لکھنے کے حوالے سے پختگی کیسے آئے گی، کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز ہے آپ کو علم، جیسے ہم نے ہر کتاب پڑھی، جب ہم ایم اے اردو کر رہے تھے، اردو ادب میں 50 100 ریفرنس بک ہوتی تھی، تو وہ وہاں سے شوق شروع ہوا. اب جیسے میرے پسندیدہ رائٹر ہی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو مشتاق احمد یوسفی اور انور شعور صاححب، اپنا انور مقصود صاحب ہیں، شعراء کرام میں انور شعور ہیں، اور بہت سے شعراء کرام، عبید اللہ علیم تھے، والد صاحب گرامی اقتدار قدر عبید اللہ علیم، امید فاضلی، اور بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، سلیم کوثر صاحب. اور ان کو یہ چاہیے کہ اپنا مطالعہ بڑھائیں. مطالعہ جب تک نہیں بڑھے گا، علم جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا، ہے علم تو شہر کا دروازہ ہے نا سرکار کے. کیا علم اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا شعور بھی، آپ کو ادراک بھی ملے گا، فہم و فراست بھی ملے گا علم کے ذریعے. بالکل. اچھا، جو لکھنے والے ہیں جتنے بھی شعراء کرام ہو گئے، مصنفین ہو گئے، آپ کالم نگاری بھی کرتے ہیں، تو قلم جو ہے نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ تلوار سے زیادہ کاٹدار ہوتا ہے. بے شک. تو اس قلم کا جو حق ہے وہ کیسے ادا کر سکتا ہے کوئی لکھنے والا صحیح طریقے سے؟ قلم کا تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. بس یہ جو کچھ بھی ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے نا، میرا یقین کامل ہے اور میرے ساتھ ہوتا ہے یہ کہ اچھا سوچو، اچھا چاہو، اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرتا ہے. سرکار دو عالم کا صدقہ ہے، بہت اچھے معاملات ہوتے ہیں. تو بس یہ کہ آپ اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں. کتاب پڑھنا کم ہو گیا ہے، لیکن پڑھیں، کتاب لیں، خرید کر پڑھیں. بقول ہمارے سلیم کوثر صاحب بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں، لوگ خرید کر پڑھیں، کتاب ضرور پڑھیں. حالانکہ ہمیں تو بہت سی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں. تو بات یہ ہے. تو اب میں آپ کو ایک دو شعر یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں سکون قلب کسی کو میوزک سمجھتا ہے، کسی کو. تو میری ایک تازہ نعت ہے، اس کے دو اشعار میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا. کیا ہے منتخب مجھ کو عطا ثنا کی ہے، کیا ہے منتخب مجھ کو عطا ثنا کی ہے، میری بساط ہی کیا آقا نے عطا کی ہے. اور یہ شعر سنیے گا. سکون قلب ملا مجھ کو نعت کہنے سے، کہنے لکھنے پڑھنے کچھ بھی لکھ لیں. سکون قلب ملا مجھ کو نعت پڑھنے سے، میرے حضور نے
روح کی میری غذا کی ہے. کیا بات سکون قلب ملا مجھ کو نعت کہنے سے, کیا کہنے, میرے حضور نے روح کی میری غذا کی ہے. تو یہ اس طرح کی آمد ہوتی ہے, وہ جب ہوگی جب آپ کا ذوق, آپ کے خیال, آپ کی محبت, آپ کی انسیت, آپ کی چاہت, اور جب تک آپ علم نہیں بڑھے گا, مطالعہ نہیں ہوگا, تو آپ کچھ نہ لکھ سکتے, نہ پڑھ سکتے, اور سننے میں مزہ نہیں آئے گا. بالکل. کتابوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ابھی شہاب صاحب کہ مطالعے کا اپنا وسیع کیجئے تھوڑا سا کینوس. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو موبائل ہمارے پاس ہے موجود, تو وہ کتابوں سے زیادہ ہم تمام چیزیں اس میں پڑھنا شروع کر دی ہیں. ہم نے وہ دور چلا گیا ہے کہ جب ایک کتاب ہاتھ میں ہوتی تھی اور صفحات کے مزے لوٹے جاتے تھے باقاعدہ طور پہ. ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمیں باقاعدہ کتاب کی ریڈنگ کرنا سکھائی جاتی تھی کہ اس کے لوازمات کیا ہوتے ہیں. وہ ختم ہو گیا ہے اب. دیکھیں, بنیادی چیز میں اکثر کہتا ہوں, میں میرے آرٹیکل کئی اس طرح کے ہیں کہ آپ کی تربیت ہوتی ہے پہلی گھر سے. گھر سے آپ کو ماحول ملتا ہے, جو مجھے ملا میرے گھر سے ملا, میرے والد صاحب سے ملا, سیدھی سی بات ہے. پھر تعلیم کے ساتھ, تربیت کے ساتھ پھر آپ کی تعلیم ہوتی ہے. پھر تعلیم سے بڑھ کر آپ کا علم ہے. علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تعلیم کی ڈگریاں تو سبھی لے لیتے ہیں, لیکن علم نہیں ہوتا ان کو. میں جب ماسٹر کر رہا تھا, میں سچا واقعہ آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا. میرے آگے والے نے پوچھا کہ سر کوئی علامہ اقبال کا شعر سنا دیں. میں نے کہا کیوں, آپ شاعری سننے آئے ہیں؟ کہیں سر وہ مجھے تھیسس لکھنا ہے نا, تو وہ علامہ اقبال پہ لکھنا ہے. میں نے کہا علامہ اقبال کا ایک شعر سن کر آپ تھیسس کیسے لکھ لیں گے؟ خیر بات سنا دیتا ہوں, 8-10 سنا دیے. تو مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ جو علم نہیں رکھتا, جو مطلب اب آپ کر رہے ہیں کام صرف اپنی ڈگریاں بڑھانے کے لیے, تو ڈگریاں بڑھانا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے. آپ علم بڑھائیں, اور علم سے آپ کو حمد بھی ملے گی, نعت بھی ملے گی. آپ وہ شوق اور ذوق پیدا کریں اپنے اندر. دیکھیں نا, جیسے آپ کو کسی چیز کی بھی وہ طلب ہوتی ہے تو آپ وہ کرتے ہیں کام, اور اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم مانگو ہم دیں گے. تو دعا کیا ہے؟ آپ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں ایک دعا مانگنے کے چکر میں. تو دعا کیا ہے؟ نماز, میں نے شروع میں آپ کو جو ہم سنائے اس میں دعا کی بات میں نے ساری کی ہے کہ دعا کے ذریعے سب کچھ مل جائے گا. آپ مانگے تو صحیح, کوشش تو کریں, عمل تو کریں. ابھی آپ نے تربیت کی بات کی شہاب صاحب, اور اپنا ایک واقعہ بھی آپ نے کوٹ کیا یہاں پہ. تو وہ جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ, گھر کے بعد دوسرا جو مدرسہ ہے وہ آپ کا روحانی باپ یعنی کہ استاد, اساتذہ کرام ہوا کرتے تھے, بڑی ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دیا کرتے تھے. وہ اس وقت نہیں ہے, تو کہاں سے تربیت ہو؟ گھر میں بھی تربیت نہیں. میں نے شروع میں جیسے عرض کیا نساء صاحبہ کہ میں نے مشاورت کی ہے, اصلاح میں اب بھی لیتا ہوں لوگوں سے. حالانکہ میں ایک عرصہ ہو گیا لکھتے ہوئے, لیکن میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. آپ کو لینا چاہیے, اور آپ میں کو بھی عاجزی انکساری اور آپ کا اخلاق اور کردار آگے بڑھاتا ہے. آپ کا علم آپ کو بام عروج پہ لے آتا ہے. آپ خود کچھ بھی نہیں ہوتے. یہ حمد و ثنا کہنا, اور خیر غزل تو میں دوسرے اس میں لیتا ہوں. تو اب کسی نے مجھے سوال کر لیا کہ آپ سیرت ایوارڈ کے لیے ہم تو نعت نگاری کر رہے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ تو خود ایک ایوارڈ ہے. ہاں, ایوارڈ ہے میرے لیے. سیرت تو عطا کرتے ہیں اللہ, اور اس کا رسول جو ہے نا وہ چنتے ہیں ہم نعت کے لیے بندوں کو. میں میرے علم کے مطابق, اور بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے, بڑی اللہ. میں نے جیسا کہ ابھی کہا, خوش نصیبی ایک ثنا گو ہوں, میری شہرت یہ نعت آپ کی ہے. کیا بات ہے. اسی طرح حمد ہے اور نعت ہے. تو لوگوں کو چاہیے, آج کل کی جنریشن جو ہے ان کی اہل خانہ کو چاہیے کہ ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت تھوڑی سی کریں, کہ وہ تھوڑا سا اپنا آئی کیو بڑھائیں, اور نالج خود بخود بڑھے گی. صحیح. شہاب صاحب, بس ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے, تو میں جاتے جاتے چاہوں گی آپ ایک آدھ اشعار جو ہے نا مزید میں آپ کو بالکل پیش کرتا ہوں, آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ایک نیا کلام ہے, اگر آپ کہیں تو پیش کر دوں, زیادہ وقت بھی نہیں ہوگا اس میں. باد رب جس کو پکارا ہے حضور. اب تخیل دیکھیں, کانسیپٹ دیکھیں, خیال دیکھیں. باد رب جس کو پکارا ہے حضور, بے سہاروں کا سہارا ہے حضور. ہے محب محبوب کا رشتہ بھی کیا, ہے محب محبوب کا رشتہ بھی کیا, نور یزداں سے سوارا ہے حضور. اور سیرت سرکار تو قرآن ہے, سیرت سرکار تو قرآن ہے. علم ہے سارا کا سارا ہے حضور. کیا بات. علم ہے سارا کا سارا ہے حضور. ہیں علی و فاطمہ حسن و حسین, جن کی آنکھوں کا ہے تارا ہے حضور, جن کی آنکھوں کا ہے تارا ہے حضور. صدقہ نالین ہے سارے جہان, صدقہ نالین ہے سارے جہان.
رب نے چاہت سے پکارا ہے حضور شب معراج، رب نے چاہت سے پکارا ہے حضور، عشق میں یکتا ویسے قلنی بھی، عشق میں یکتا ویسے قلنی بھی، دور رہ کر دل کے یارا ہے حضور۔ ویسے کرنی کا واقعہ تو پتا ہوگا، بالکل بالکل، عشق میں یکتا ویسے قلنی بھی، دور رہ کر دل کے یارا ہیں حضور، کیا بلال حبشی و حسان ہیں، کیا بلال حبشی و حسان ہیں، بخشا ممبر کا سہارا ہے حضور، بخشا ممبر کا سہارا ہے حضور، ایک قطع سے نعت گو کہلایا میں، ایک قطع سے نعت گو کہلایا میں، نعت گوئی کا منارہ ہے حضور۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے شہاب صاحب، یہ جتنی بھی ابھی تک ہماری قلم کار کی ایپیسوڈز ہوئی ہیں اس میں یہ پہلا پروگرام ہے نعت گوئی کے حوالے سے، اور میں بڑی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی ہوں کہ آج اس موضوع کے اوپر بھی ہماری کسی سے گفتگو ہوئی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو اپنی ہمارے ساتھ ریکارڈ کروائی۔ تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا شہاب صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری آپ کی تو خوش قسمتی ہے، میری بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے چینل کا پہلا نعت کا پروگرام یہ آپ نے میرے ساتھ کیا، بہت نوازش نثر صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نعت گوئی کے حوالے سے۔ شہاب صاحب کے خوبصورت اشعار حمد و ثنا کی صورت میں آپ نے یقینی طور پہ سنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ وصف کسی کسی کو عطا کرتا ہے، یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ یہ کام لیتا ہے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔